بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ آج کی ویڈیو میں کلاس 11 کی اردو کی جو نئی بک آئی ہے اس میں لیسن نمبر 1 ہے جس کا نام ہے حمد۔ وہ ویڈیو میں ڈسکس آپ کے ساتھ کیا جائے گا۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد ایسی نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی یکتائی یعنی اللہ تعالیٰ کا واحد ہونا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اس نظم کو حمد کہتے ہیں۔ یہاں آسان سے الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ یہ وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی بیان کرتا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آپ کے ساتھ نہ صرف مکمل تشریح شیئر کی جائے گی، اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گی، بلکہ امتحان میں آنے والے سوالات بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ نظم کے جو اشاعر ہیں ان کا نام ہے حفیظ طیب۔ آپ نے ان کی پوری جو تعارف دیا گیا ہے سارا آپ اس کو ریڈنگ کر لیں گے کیونکہ اسی کے اندر سے MCQs بھی آتے ہیں، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کے جو سن پیدائش ہے اور سن وفات ہے یہ بھی یاد کریں، ان کی کتابوں کے نام بھی آ سکتے ہیں، یہ ساری ریڈنگ کر لیں آپ اس کو اچھے سے۔ اب آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں مرکزی خیال اور خلاصہ ہے۔ پوری دنیا خدا کے بنائے ہوئے نظام کے ماتحت ہے، ساری دنیا میں اسی کی بقا کا ڈنکا بج رہا ہے، پہاڑ اسی کی شان کی جلالت کی عکاسی کرتے ہیں، کائنات میں ہر جگہ اس کی قدرت کے کرشمے عیاں ہیں، کہکشاؤں کے ستارے، باد صبا کے نغمے اور صبح کی روشنیاں اسی کی نشانیاں ہیں۔ صدف میں موتی بننے کا عمل اسی کے کرم کے مرہون منت ہے، اس کی وفا و مہربانی سے ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے، تمام مخلوق اس کی حمد و ثنا کرتی ہے، ہر دل میں اس کی طلب مجزن ہے، شاعر کی شعلہ نوائی اسی کی یاد کی وجہ سے ہے۔ مرکزی خیال ہے اس کائنات کا نظم و نسق خدا کے قبضہ قدرت میں ہے، کائنات میں اس کی قدرت کے کرشمے بکھرے ہوئے ہیں، ہر دل میں اس کی چاہت جلوہ فرما ہے۔ خلاصہ اور مرکزی خیال کے بعد اب آپ کے ساتھ میں اشعار کی تشریح شیئر کرتی ہوں۔ سب سے پہلا شعر ہے: کس کا نظام رہنما ہے افق افق، کس کا دوام گونج رہا ہے افق افق۔ نظام کا مطلب ہے سلسلہ، ترتیب، بندوبست۔ رہنما کہتے ہیں راہ دکھانے والا، راہبر۔ افق کا مطلب ہے آسمان کا کنارہ، مراد دنیا۔ دوام کہتے ہیں ہمیشگی اور ابدیت کو، اور گونج کا مطلب ہے بلند آواز۔ اس کے بعد مفہوم ہے: اللہ تعالیٰ کا واضح کردہ نظام ساری دنیا کی رہنمائی کر رہا ہے اور اس کی ابدیت کا ڈنکا پورے عالم میں بج رہا ہے۔ حفیظ طیب اردو کے ممتاز اور منفرد شاعر ہیں، انہوں نے حمدیہ اور نعتیہ شاعری کو فنی نزاکت اور روحانی لطافت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ یہ یہاں تک اپنا عشق مصطفیٰ کا جذبہ بیدار کرتی ہے، یہاں تک آپ ہر شاعر کا جو یہ انٹروڈکشن ہے یہ ہر تشریح کے شروع میں ضرور لکھیں گے۔ آپ چاہیں تو اس کو لائن جو ہے نا کچھ شارٹ بھی کر سکتے ہیں، یہ لائن آپ کٹ کر سکتے ہیں، ان کے ہاں خیالات کی پاکیزگی اور جذبات کی شدت پائی جاتی ہے، یہ آپ لائن کٹ کے باقی ہر لائن آپ نے شروع میں ضرور ایڈ کرنی ہے۔ اب تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی قدرت بیان کرتا ہے۔ شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر استفہامیہ انداز میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے کہتا ہے کہ کون ہے وہ ذات جس کے نظام سے کاروبار جہاں چل رہا ہے، یہ کائنات اور اس میں موجود اشیاء کس کی رہبری اور رہنمائی سے چل رہی ہیں؟ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا، سورج کا طلوع غروب ہونا، ستاروں کا چمکنا اور سیاروں کی گردش، دن اور رات کا آنا جانا، موسموں کا تبدیل ہونا، ان سب کو کس ہستی نے ایک نظم و ضبط اور قائد میں باندھ رکھا ہے؟ انسان غور کرے تو اس نظام کائنات کے پیچھے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کار فرما نظر آتی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وہی ہے جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے، رحمان کی تخلیق میں تم کوئی خلل نہ پاؤ گے، پھر پلٹ کر دیکھو گے کیا کوئی نقص کہیں پاتے ہو، پھر بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر تمہارے پاس ناکام لوٹ آئے گی۔ یہ آپ نے ہیڈنگ جو آپ کوئی بھی ارشاد لکھیں گے تو وہ آپ نے ہائی لائٹ کر کے لکھنا ہے، مارکر سے لکھنا ہے، اس سے بہت اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ جب بھی اگر کوئی شاعر کا نام ہے وہ ذرا بڑا کر کے لکھ لیں، تو یہاں کوئی ارشاد ہے تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں، یہاں کوئی شعر وغیرہ ہے۔ یہ کائنات اس ہستی کی تخلیق کردہ ہے، اسی نے اسی کائنات میں ایسی ترتیب و تنظیم رکھی ہے کہ کہیں ذرا بر نقص اور اونچ نیچ نظر نہیں آتی، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور اس کی گواہی دے رہی ہے۔ بقول شاعر، جیسے اب یہ بقول شاعر ہے آپ اس کو بڑا کر کے لکھ سکتے ہیں۔ یہاں جو نیچے شعر ہے: نظام آسمانی ہے اس کی حکمرانی سے، بہار جاد و جانی ہے اس کی باغبانی سے، آپ اس کو بھی ہائی لائٹ کر کے اگر لکھیں گے تو بہت اچھا امپریشن پڑے گا۔ اگر انسان عقل و شعور سے کام لے اور کائنات پر غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ زمین و آسمان میں بکھری ہوئی ہزاروں نشانیاں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اس کارخانہ حیات کو چلانے والی کوئی ہستی موجود ہے، یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آ گئی بلکہ اس کا ایک خالق و مالک ہے۔
جس نے ایک ہی مقصد کے تحت اس کائنات اور اس کے مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ اس کے وضع کردہ نظام کی رہنمائی کے تحت ہی یہ کائنات چل رہی ہے۔ جس طرح ایک مکان کو دیکھ کر اس کے معمار کا تصور ذہن میں آتا ہے، ایک گھڑی کو دیکھ کر گھڑی ساز کا تصور ذہن میں آتا ہے، اور کرسی کو دیکھ کر بڑائی کا تصور ذہن میں آتا ہے، اسی طرح کائنات کا بغور مشاہدہ کرنے سے اس کے خالق کا تصور ذہن میں ابھرتا ہے اور بالآخر اللہ تعالیٰ کی ذات عیاں ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کے لیے اہل عقل کو کائنات کے مشاہدے کی دعوت دیتا ہے اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ بقول شاعر، اسی کا یہ جلوہ ہے چاروں طرف، ہزاروں نشاں ہیں ہزاروں طرف۔ تشریح طلب شعر ہے کہ پہلے مصرے میں جو سوال اٹھایا گیا تھا، دوسرے مصرے میں اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جسے ہمیشگی اور دوام حاصل ہے، اس کی قدرت و حکمت پوری کائنات میں گونج رہی ہے۔ کائنات کی ہر چیز پکار پکار کر اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس کا خالق و مالک ابدی اور ازلی ہے، وہ زندہ ہے اور قائم بذات ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دنیا اور اس دنیا کی مخلوقات مرتی اور مٹتی رہتی ہیں، جبکہ خدا کی ذات ہر قسم کے تغیر و تبدل سے پاک ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، زمین پر موجود ہر شے فانی ہے، صرف تیرے رب کی عزت و جلالت والی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ یہاں تک آپ پہلے جو شعر ہے اس کی تشریح کمپلیٹ کر لیں گے۔ اب دیکھتے ہیں شعر نمبر 2۔ شان جلال کس کی عیاں ہے جبل جبل، رنگ جمال کس کا جمع ہے افق افق۔ شان جلال کا مطلب ہے روب و دبدبہ کی شان، عظمت و بزرگی۔ عیاں کا مطلب ہے ظاہر، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، رنگ جمال کا مطلب ہے خوبصورتی کا رنگ، جمع کا مطلب ہے ثبت۔ مفہوم میں ہے خدا کی ہیبت اور شان کی عکاسی پہاڑوں سے عیاں ہے اور اس کی خوبصورتی تمام دنیا پر چھائی ہوئی ہے۔ تشریح میں آپ وہی شاعر کے بارے میں جو تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے وہ آپ لکھیں گے۔ حفیظ صاحب اردو کے ممتاز اور منفرد شاعر ہے، یہاں سے لے کے آپ نے اور عشق مصطفیٰ کا جذبہ بیدار کر دیا ہے۔ یہ ہر شعر کے تشریح میں سٹارٹنگ میں آپ نے لکھنا ہے۔ تشریح کچھ اس طرح سے ہے کہ شاعر اللہ تعالیٰ کی ذات و جلال و جمال کے حسین امتزاج کو دل نشین انداز میں بیان کرتا ہے۔ وہ استفہامیہ اسلوب میں سوال کرتا ہے کہ قاری کے دل و دماغ کو جھنجھوڑتا ہے اور کائنات کی عظیم الشان تخلیقات کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ بلند و بالا پہاڑوں میں جو عظمت، ہیبت و رعب نمایاں ہے، وہ دراصل خدا کی شان جلال کی روشن دلیل ہے۔ دوسری طرف آسمان کی وسعتوں، افق کے کناروں، بادلوں کے رنگ، روشنی کے کھیل اور فضا میں بکھرے ہوئے حسن کی لطافت اللہ تعالیٰ کی صفت جمال کا پرتو ہے۔ شاعر کا انداز دراصل کائنات کے مشاہدے کی طرف بلاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان پہاڑوں کی بلندیوں، ان کا سکوت، ان کی عظمت اور ان کی ہیبت کسی عظیم ہستی کے وجود کا اعلان کرتی ہے۔ وہ عظیم ہستی اللہ تعالیٰ ہے جو قہار ہے اور جمیل بھی ہے، جبار بھی ہے اور رحیم بھی۔ اس کی بے مثل صفات کا ایک پہلو جلال ہے جو پہاڑوں جیسی پرشکوہ چیزوں میں جلوہ گر ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے زمین پر پہاڑ گاڑ دیے کہ وہ انہیں لے کر لڑکھ نہ پڑیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین کی میخیں قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا ہم نے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا اور پہاڑوں کو اس کی میخیں بنایا ہے۔ یہاں تک لکھنے کے بعد نیکسٹ لائن آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنی ہے۔ دوسرے مصرے کا آپ نے بتانا ہے کہ دوسرے مصرے میں کیا کہا گیا ہے۔ دوسرے مصرے میں اللہ تعالیٰ کے رنگ و جمال کا ذکر ہے۔ اس مصرے میں شاعر کائنات میں پھیلے ہوئے حسن و جمال کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ہمارے سامنے صبح کی کرنیں، شام کی سرخی، بہار کے رنگ، چاند کی چاندنی، پھولوں کی خوشبو، پرندوں کے نغمے، بہتی ندیوں کے ساز، بارش کی رمجم، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفت جمال کے مظاہر ہے۔ کائنات میں بکھرا ہوا حسن و جمال اللہ تعالیٰ کی صفت جمال کا پرتو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ دوسرے مصرے، رنگ جمال کس کا جمع ہے افق افق میں جمع سے مراد سجا ہوا اور پوری طرح ظاہر ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جمال کے رنگ پوری طرح سجے ہوئے اور رچ بس گئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے جمال کے رنگ نہ صرف موجود ہیں بلکہ پوری کائنات میں پختگی سے سجے ہوئے، جمے ہوئے اور ہر طرف کا ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس مصرے میں بھی شاعر سوالیہ انداز میں کہتا ہے کہ ہر سمت، ہر افق پر جو خوبصورتی چھائی ہوئی ہے، وہ جو رنگ بکھرے ہوئے ہیں، وہ آخر کس کے جمال کا پرتو ہیں۔ اگر غور کریں تو کائنات رنگوں سے بھری ہوئی ہے۔ سورج کے طلوع و غروب کے وقت افق رنگین ہو جاتا ہے، بارش کے بعد کوسے خزاں بھی افق پر رنگ بکھیرتی نظر آتی ہے، کبھی افق پر گھٹائیں نیلی پریوں کی طرح رقص کرتی نظر آتی ہیں۔ اسی طرح زمین پر کھلے ہزاروں رنگوں کے پھول بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت کے رنگ بکھیرتے ہیں، اور ان پھولوں کی نزاکت، لطافت، رنگت اور خوشبو انسان کو دعوت فکر دیتی ہے کہ تو نے دیکھا ہے کبھی اے دیدہ عبرت کے گل، ہو کے پیدا خاک سے رنگین کعبہ کیوں کر ہوا۔
اللہ تعالیٰ احسن الخالقین ہے، اس کی تخلیق میں حسن، ترتیب اور توازن نمایاں ہے۔ دنیا میں انسان بھی تخلیق کار ہوتے ہیں، یعنی انسان بھی چیزیں بناتے ہیں، لیکن وہ محض مادے کو ترتیب میں لا کر کچھ تخلیق کرتے ہیں، اور جو بھی بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیدا کردے مادے یا چیزوں کو ترتیب دے کر نئی شکل میں ڈھال دیتے ہیں۔ تخلیق کی اصل اور حقیقی طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہی صفت اس کی تخلیق کردہ کائنات میں جھلکتی ہے۔ ہر ذرے، ہر منظر اور ہر نظام میں جو حسن، رعنائی، رنگ، ترتیب اور حکمت کی جھلک نظر آتی ہے وہ صرف اسی کی قدرت کا کمال ہے۔ یہاں تک آپ نے اس شعر کی تشریح کمپلیٹ کر لینی ہے۔ شعر نمبر 3 ہے، کس کے لیے نجوم وقف ہے روش روش، باب شہود کس کا کھلا ہے افق افق۔ نجوم وقف کا مطلب ہے ستارے ہتھیلی پر لیے، روش روش کا مطلب ہے ہر کیاری مراد کہکشائیں، باب شہود کا مطلب ہے گواہی شہادت کا دروازہ۔ مفہوم ہے ہر کہکشاں ہتھیلی پر ستارے لیے ہوئے ہیں، گویا تمام دنیا میں ظہور حق کا دروازہ کھلا ہے۔ شعر کی تشریح سٹارٹ کرنے سے پہلے وہی آپ نے جو شاعر ہے ان کے بارے میں، اس نظم کے جو شاعر ہے ان کے بارے میں آپ نے تھوڑی سی ہیڈنگ لکھنی ہے، وہ ہر تشریح کے سٹارٹ میں آپ ضرور لکھیں گے۔ اس کے بعد تشریح سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ شعر ایک سوال ہے، مگر اس سوال میں یقین چھپا ہوا ہے۔ شاعر کائنات کے نظام پر غور کرتا ہے اور حیرت سے پوچھتا ہے کہ یہ ستارے جو آسمان کی وسعتوں میں روشن ہیں، یہ کس کی خاطر روشنی بکھیر رہے ہیں؟ ان کا نور، ان کا نظم اور ان کی رعنائی آخر کس کے لیے ہے؟ یہ ایک معمولی سوال نہیں ہے، بلکہ خدا کی پہچان کی طرف ایک فکری دعوت ہے۔ نجوم یعنی ستارے کائنات کے چراغ ہیں۔ ہر روش راستے میں ان کی موجودگی اس بات کی علامت ہے کہ کسی اعلیٰ ہستی نے انہیں کسی خاص حکمت کے تحت وہاں سجا رکھا ہے۔ ان کی روشنی، ان کا راستوں پر بکھرے ہونا سب ایک مقصد کے تحت ہے، اور وہ مقصد انسان کو خدا کے وجود کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر ستاروں کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ ملک میں انہیں آسمان کی زینت بھی کہا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجا دیا ہے۔ یہ ستارے جو آسمان کی خوبصورتی کا ذریعہ ہیں، وہ اپنے خالق کی پہچان کا ذریعہ بھی ہیں۔ ستارے رات کو جگنوں کی طرح ٹمٹماتے ہیں، حالانکہ ان کا وجود زمین کے حجم سے بھی کہیں زیادہ بڑا آگ کے گولے کی طرح ہے۔ آگ کے اتنے بڑے گولے کس طرح انسانوں کے لیے خوبصورت وجود بن جاتے ہیں؟ یہ امر انسانوں کو فکر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ بقول شاعر، ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشان۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ باب شہود کس کا کھلا ہے افق افق۔ یہاں باب شہود ایک گہرا مفہوم رکھنے والی صوفیانہ ترکیب ہے۔ اس شعر میں یہ خاص معنویت رکھتی ہے۔ اس ترکیب میں باب عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے راستہ، دروازہ یا داخل ہونے کی جگہ۔ شہود بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے مشاہدہ کرنا، آنکھوں سے دیکھنا، حاضر ہونا یا کسی حقیقت کا شعوری ادراک کرنا۔ صوفیانہ اصطلاح میں شہود اس تجربے کو کہتے ہیں جس میں انسان کسی سچائی یا حقیقت کو اپنی باطنی یا ظاہری آنکھ سے براہ راست دیکھتا یا محسوس کرتا ہے۔ چنانچہ باب شہود سے مراد وہ دروازہ یا راستہ ہے جس سے گزر کر حقیقت کائنات کا مشاہدہ کیا جا سکے۔ یہ دروازہ عقل، معرفت اور باطنی بیداری کے ذریعے کھلتا ہے۔ یہ انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ خدا کے وجود، اس کے جلووں اور کائنات میں اس کے مظاہر کو محسوس کر سکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق کائنات میں اور خود ان کے اندر دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ وہی اللہ حق ہے۔ اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کائنات اور انسان کے اندر ادراک کے ایسے دروازے کھولے جاتے ہیں جن سے خدا کی معرفت آشکار ہوتی ہے۔ قرآنی آیات سے اس بات کا واضح اشارہ ملتا ہے کہ خدا کا مشاہدہ یعنی شہود صرف آسمانوں اور زمین میں نہیں بلکہ خود انسان کے باطنی شعور سے بھی ممکن ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور خود تمہارے اندر بھی، کیا تم دیکھتے نہیں؟ قرآن مجید بار بار اہل عقل کو دعوت دیتا ہے کہ وہ کائنات کا مشاہدہ کریں۔ سورج، چاند، ستارے، دن رات، پہاڑ، دریا، بارش، فصلیں سب ایک ہی پیغام دے رہے ہیں، اور وہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی قدرت کا۔ بقول شاعر، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے، نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ افق پر مشاہدے، گواہی اور پہچان کے دروازے کھلے ہیں، لیکن وہ سوال کرتا ہے کہ یہ کس کی پہچان اور معرفت کے دروازے کھلے ہیں؟ یہ سوال دراصل انسان کو متوجہ کرنے کے لیے ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ کائنات کے ہر افق، ہر کنارے اور ہر سمت میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں۔ کائنات کے ہر گوشے میں صرف اسی کے وجود کی جھلک ہے۔ مشاہدہ کرنے والی آنکھ کے لیے ہر منظر ایک دروازہ ہے جو خالق کی طرف کھلتا ہے۔ ہر ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ
نظام کائنات ایک صاحب حکمت ہستی کی دست قدرت کا کرشمہ ہے، ہر طرف اس کے نشان بکھرے ہوئے ہیں۔ بقول امیر منائی، اسی کا یہ جلوہ ہے، چاروں طرف ہزاروں نشان ہیں، ہزاروں طرف۔ اس شعر میں نجوم بکف روشوں کا باب شہود کے ساتھ ایک گہرا معنی ربط ہے۔ نجوم بکف کا مطلب ہے کہ ہاتھ میں ستارے لیے ہونا۔ پہلے مصرے کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ کائنات کی ہر روش، ہر راستہ اور ہر کنارہ ہاتھوں میں ستارے لیے ہوئے ہے۔ ستاروں کی روشنی باب شہود یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان کی طرف رہنمائی کر رہی ہے۔ نجوم بکف روش دراصل باب شہود کی تمہید ہے۔ جب انسان کائنات کی روشوں میں بکھرے ہوئے نجوم کو دیکھتا ہے یعنی خدا کی نشانیوں پر غور کرتا ہے تو اس پر باب شہود کھلتا ہے، یعنی اس پر معرفت الہی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ شاعر ستاروں کی روشنی اور ہر افق پر قدرت کی نشانیوں کا ذکر کر کے سوال کرتا ہے کہ کبھی ان پر غور کیا ہے کہ یہ سب کس کی قدرت کی نشانیاں ہیں؟ یہ سب انسان کے لیے دعوت فکر ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے اور اس کی بندگی بجا لائے۔ یہاں تک آپ نے اس شعر کی تشریح کمپلیٹ کر لینی ہے۔ اب دیکھتے ہیں نیکسٹ شعر کون سا ہے۔ اگلا شعر ہے، کس کے لیے سرود صبا ہے چمن چمن، کس کے لیے نمود ضیاء ہے افق افق۔ سرود صبا کا مطلب ہے صبح کی ہوا کا نغمہ، چمن چمن کہتے ہیں تمام باغ میں، نمود ضیاء کا مطلب ہے روشنی کا ظہور، اور افق افق کا مطلب ہے تمام دنیا میں۔ مفہوم ہے صبح کی ہوا کا گیت اور دنیا میں روشنی کا ظہور خدا کے ہونے کی نشانیاں ہیں۔ تشریح ہے، شاعر سوالیہ انداز میں فطرت میں پھیلی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تمام چمن میں باد صبا کا نغمہ کس کے لیے ہے اور تمام دنیا میں روشنی کا ظہور کس کے لیے ہے۔ شاعر سوالیہ انداز میں دراصل غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ کائنات پر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ کائنات میں جا بجا خدا کی قدرت کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں۔ ہر چیز پکار پکار کر اپنے خالق کی گواہی دیتی ہے۔ باغ میں صبح کے وقت ٹھنڈی ہوا میں جو سرسراہٹ ہے وہ دراصل خدا کی حمد و ثنا کا نغمہ ہے جو تمام چمن میں پھیل جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ صبح کی ہوا باغ کے درختوں کے پتوں سے ٹکراتی ہے تو ایک خوبصورت ترنم پیدا کرتی ہے۔ یہ آواز کانوں کو بھلی لگتی ہے اور ایسی معلوم ہوتی ہے گویا کوئی خوشگلو نغمہ گنگنا رہا ہے۔ باد صبا کے نغمے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ دنیا کے نغمے ان پر فدا ہو جائیں۔ رنگ برنگے پھولوں کی خوشبو ہوا کے دوش پر سوار ہو کر چہار جانب پھیل جاتی ہے، یعنی چاروں جانب پھیل جاتی ہے۔ باد صبا کے چلنے سے سرسبز گھاس، درخت، پھول اور پودے لہلہاتے ہیں اور کھیت خوشی سے جھومتے ہیں۔ یہ نظارہ بہت ہی اثر انگیز ہوتا ہے۔ چمن چمن ہوا کے یہ نغمے دراصل خدا کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ صبح کی ہوا اور اصل خدا کا پیغام سناتی ہے، یعنی کہ جو صبح کی جو ہوا ہوتی ہے وہ اصل میں خدا کا پیغام سنا رہی ہوتی ہے۔ بقول مولانا الطاف حسین حالی، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیری۔ اس شعر کے دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں روشنی کا جو نمودار ہونا بھی خدا کی ایک نشانی ہے۔ کائنات کی اصل اندھیرا ہے، خدا ہے جو اندھیرے میں سے روشنی کو کھینچ لاتا ہے۔ روشنی کے لیے اس نے سورج بنایا ہے جو خدا کی تخلیق کا بہت بڑا شاہکار ہے۔ نمود صبا کے وقت سورج کی کرنوں سے جیسے ہی تاریکی کا پردہ چاک ہوتا ہے ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے، یعنی جو ہی صبح ہوتی ہے تو ہر طرف روشنی کی کرنیں پھیل جاتی ہیں اور جو ہے تاریکی ہوتی ہے وہ مٹ جاتی ہے اور اجالا جو ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے۔ ہر طرف نور ہی نور اور حسن ہی حسن چھا جاتا ہے۔ زمین پر ریت کے ننھے ذرے مسکرانے لگتے ہیں۔ ریت کے ذروں پر جب روشنی کی کرن پڑتی ہے تو وہ ہیروں کی طرح چمکنے لگتے ہیں۔ سورج کے طلوع و غروب سے کائنات میں رنگ بکھرتے ہیں، ہزاروں جلوے اور نظارے تخلیق پاتے ہیں۔ بقول شاعر، صبح کا منظر ہے کتنا دل نشیں، ہر طرف ہے نور سا پھیلا ہوا۔ اور بقول حفیظ جلندری، زمیں پہ نور چھا گیا، فلک پہ رنگ آ گیا۔ اس شعر میں شاعر نے فطرت کے دو خوبصورت مظاہر کو بڑی لطافت سے پیش کیا ہے، سرود صبا یعنی ہوا کا نغمہ اور نمود ضیاء یعنی روشنی کی جلوہ گری۔ دونوں کا ذکر سوالیہ انداز میں کیا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ چمن میں صبح کی نرم ہوا پتوں کو یوں چھوتی ہے جیسے ساز بجا رہی ہو، پھولوں اور پودوں کی نرم پتیوں کو چھو کر شیریں نغمہ سناتی ہیں۔ وہ چمن میں پھولوں کے ساتھ سرگوشیاں کرتی ہے۔ صبا کی سرگوشیاں دل کو سکون اور روح کو مہکا دیتی ہیں، لیکن یہ حسن، یہ نغمگی، یہ سرور آخر کس کے لیے ہے؟
اس طرح ہر افق پر جو روشنی بکھری ہے، سورج کی کرنیں جو آسمان کو روشن اور چمن کو رنگین کر رہی ہیں، آخر کس کے استقبال کی تیاری میں مصروف ہیں؟ شاعر کا سوال ایک دعوت فکر ہے۔ یہ سوال دل میں غور و فکر کی ایک چمک پیدا کرتا ہے اور اس کا جواب خود بخود واضح ہو جاتا ہے۔ انسان پر یہ حقیقت پوری آب و تاب کے ساتھ منکشف ہو جاتی ہے کہ یہ سب کچھ بندے کی روح کی بیداری اور خالق کی پہچان کے لیے ہے۔ بقول شاعر: ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے، اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی۔ الغرض شاعر کہتا ہے کہ چاند، سورج اور ہوا یہ سب خدا کی نشانی ہے۔ اگر تم غور و فکر کرو تو ان سے خدا کے ہونے کا ثبوت لے سکتے ہو۔ خدا نے یہ سب چیزیں بے مقصد پیدا نہیں۔ اس شعر کی تشریح آپ نے یہاں تک لکھ لینی ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں اگلا شعر۔ مختوم کس کی موج کرم میں ہے صدف صدف، مرقوم کس کا حرف وفا ہے افق افق۔ مختوم کا مطلب ہے مخفی یعنی چھپا ہوا، موج کرم کا مطلب ہے فضل و رحمت کی لہر، صدف کہتے ہیں سیپ جس میں موتی بنتا ہے، مرقوم کا مطلب ہے لکھا ہوا، رقم کیا گیا، حرف وفا کا مطلب ہے وفا کی بات، محبت و کرم۔ مفہوم کچھ اس طرح سے ہے: سیب میں کس کا فضل و کرم مخفی ہے اور کس کی وفاداری پوری دنیا میں مرقوم ہے۔ تشریح کچھ اس طرح سے ہے: اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی کاریگری اور حسن تخلیق کو بیان کرتا ہے۔ شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات احسن الخالقین ہے، اس کی تخلیق کی بے مثال نمونے تمام کائنات میں جا بجا موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بادل جہاں برستا ہے تو بارش کے قطرات کھیتوں کو سیراب کر کے سرسبز و شاداب کرتے ہیں اور پھولوں پھلوں اور اناج کے بننے کا باعث ہیں۔ اسی طرح کئی قطرے سمندر کے کنارے سیب میں داخل ہو کر موتی بن جاتے ہیں۔ یہ خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ وہی پانی زمین میں جا کر کھیتی کی شادابی کا باعث بنتا ہے اور سیب میں داخل ہو کر بیش قیمت موتی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بقول علامہ اقبال کے زندگانی ہے صدف قطرہ نیساں بے خودی، وہ صدف کیا جو قطرے کو گہر نہ کر سکے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ ہر صدف میں جو موتی بننے کا عمل ہے اس کے پس پردہ خدا کی رحمت اور فضل و کرم مخفی ہے۔ یہ اس کی کاریگری ہے اور کرشمہ قدرت ہے کہ وہ پانی کو نایاب موتی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ بقول کسی شاعر کے: پھولوں میں مثل بو چھپ کے بیٹھا ہے تو، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو۔ یہ مصرعہ اپنے اندر ایک گہری روحانی معنویت رکھتا ہے۔ یہاں مختوم یعنی چھپی ہوئی پوشیدہ شے کا ذکر ہے۔ موج کرم سے مراد مسلسل جاری خاموش مہربانی اور رحمت ہے۔ صدف ایک سیپی ہے جو بظاہر ایک عام سی چیز ہے، لیکن اس کے اندر ایک نایاب موتی چھپا ہوتا ہے۔ اس نکتے کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ ہر صدف میں، ہر ذرے میں اور ہر وجود میں کوئی نہ کوئی عطا نعمت ضرور پوشیدہ ہوتی ہے۔ وہ نعمت اللہ تعالیٰ کے کرم کی وہ موج ہے جو ہر شے میں رواں دواں ہے، جو ظاہر کم ہے لیکن باطن میں بہت گہری اور فراواں ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ترجمہ: اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ اس آیت کا واضح مفہوم یہ ہے کہ انسان جن نعمتوں کو روز دیکھتا ہے اس کے علاوہ بھی بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جو اس کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ یہ نعمتیں کبھی کسی صلاحیت کی شکل میں ہوتی ہیں، کبھی صبر کی، کبھی سکون و اطمینان کی شکل میں ہوتی ہیں۔ یہ سب نعمتیں پوشیدہ انداز میں اندر ہی اندر انسان شخصیت کو سنوار رہی ہوتی ہیں۔ یہی دراصل مختوم موج کرم ہے۔ علم، محبت، ہدایت، معرفت، رحمت، تحفظ اور صلاحیت ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں ہی اسی طرح ودیعت کی ہے جس طرح صدف میں موتی پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی موج کرم ہیں۔ پودا، جانور ہو یا انسان، ہر مخلوق اپنی اپنی سطح پر اللہ کے اس موج کرم سے فیض پا رہی ہے۔ اکثر یہ فیض مکتوم ہوتا ہے یعنی نظر نہیں آتا مگر اثر ضرور رکھتا ہے۔ کائنات میں جو کچھ بھی پوشیدہ حسن، چھپی ہوئی خوبی یا نادیدہ عطا ہے وہ سب در حقیقت اللہ کی رحمت کی تجلی ہے۔ شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر آسمان کے افق پر بکھری روشنیوں، رنگوں اور وسعتوں کو ایک زندہ تحریر تصور کرتا ہے۔ وہ سوال اٹھاتا ہے کہ یہ جو ہر افق پر وفا کا لکھا ہوا نشان دکھائی دیتا ہے، یہ تحریر ہر کس کی ہے؟ یہاں مرقوم لکھی ہوئی چیز اور حرف وفا سے مراد ایسا لفظ ہے جو کسی دائمی محبت، کسی لازوال وعدے اور کسی نہ ٹوٹنے والے تعلق کی علامت ہو۔ اس طرح اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کی وسعتوں میں جو کچھ پھیلا ہے وہ در حقیقت کسی ایسی ہستی کا لکھا ہوا وعدہ ہے جو صبر و وفا کا سرچشمہ ہے۔ یہ وفا کسی انسان کی وفا نہیں بلکہ یہ رب ذوالجلال کی وفا ہے جس نے اپنی مخلوق سے وعدہ کیا ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔
شاعر کے نزدیک آسمان کا ہر کنارہ اور مظاہر فطرت کا ہر پرتو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ایک علامتی تحریک ہے۔ یہ تحریر ایک وعدہ ہے جو کبھی اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہوتا۔ وہ اپنی مخلوق سے نہ کبھی منہ موڑتا ہے، نہ اس کا ساتھ چھوڑتا ہے۔ بقول ظفر علی خان کے پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دورے جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کائنات کا پالنہار اور پروردگار خدا ہی ہے۔ کائنات کے ہر شے اسی کے دم سے خوشنما ہے اور پھل پھول رہی ہے۔ وہی تمام کائنات کا نظم و نسق باحسن خوبی چلا رہا ہے۔ جس طرح ایک مالی اپنے باغ سے وفاداری کرتا ہے اور اس کی دیکھ بھال میں مصروف رہتا ہے، وقت پر پانی دیتا ہے اور اس کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی کائنات کی نگہبانی کرتے ہیں اور وہ اس کائنات کا محافظ بھی ہے اور رازق بھی ہے۔ وہ اس دنیا کے گلشن کی تزئین و آرائش بھی کرتا ہے۔ اسی کے سہارے یہ نظام احسن طریقے سے چل رہا ہے۔ کائنات کی ایک ایک چیز پر اسی کا نام اور اسی کی کاریگری ثبت ہے۔ ہر چیز اس عظیم خالق کی نشانی ہے۔ بقول شاعر ہر ذرہ ہے اس بات کا شاہد کہ خدا ہے، حیراں ہے مگر عقل کے وہ کیسا ہے کیا ہے۔ شعر میں صدف اور افق کی تکرار سے شعر کا حسن جو ہے وہ دوبالا ہو گیا ہے۔ یہ صنعت تکرار ہے۔ شعر کا استفہامی انداز یعنی سوالیہ انداز میں اپنے اندر تجسس لیے ہوئے ہے جو انسان کو غور و فکر پر مائل کرتا ہے۔ شاعر بڑی مہارت سے مصرع اولا کے ہر لفظ کے مقابل مصرع ثانی میں ہم وزن الفاظ لایا ہے۔ مکتوم، مرکوم، کس کا، کس کی، موج کرم، حرف وفا، صدف، افق، یہ الفاظ نہ صرف ایک دوسرے کے مقابل ہیں بلکہ ہم وزن بھی ہیں اور یہ صنعت ترسیخ کا بہترین استعمال ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ شعر ہے: کس کی طلب میں اہل محبت ہیں داغ داغ، کس کی ادا سے حشر بپا ہے افق۔ طلب کا مطلب ہے چاہت، محبت، اہل محبت کا مطلب ہے محبت کرنے والے، عاشق، داغ کا مطلب ہے زخم، ادا کا مطلب ہے ناز، شان، حشر بپا کا مطلب ہے حشر قائم ہونا۔ اس کے بعد مفہوم ہے: اہل محبت خدا کی چاہت میں بے قرار ہیں اور اس کی اداؤں سے دنیا میں حشر بپا ہے۔ اس کی تشریح آپ یہاں سے نوٹ کریں گے۔ اس شعر میں شاعر ان لوگوں کی بات کرتا ہے جن کے دل عشق سے بھرے ہوئے ہیں، جو محبت کرنے والے ہیں، سچے عاشق ہیں۔ وہ کسی ایسی ہستی کی تلاش میں ہے جس نے ان کے دلوں کو تڑپا رکھا ہے، جن کی طلب نے ان کے دلوں کو زخموں سے چور کر دیا ہے۔ وہ دلوں میں دکھ اور فراق کے داغ لیے پھرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ کون ہے جس کے حسن و جلال یا اس کی ادا کی جھلک سے دنیا میں ہلچل مچ گئی ہے۔ وہ کون ہے جس کے جلووں نے افق کو روشن کر دیا ہے۔ وہ کون ہے جس کی اداؤں نے ایک حشر بپا کر رکھا ہے۔ یقیناً وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ ذات جس کی ایک جھلک، ایک تجلی کائنات کے لیے ایک حشر کی مانند ہے۔ اس کے عشق میں اہل محبت سرگرداں ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن مجید میں خدا کا فرمان ہے، ترجمہ: اور جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ خدا کے یہ سچے عاشق خدا کی محبت میں تلواروں سے کٹ جاتے ہیں، وہ نیزوں میں پرو دیے جاتے ہیں، بے خوف و خطر آگ میں کود پڑتے ہیں۔ یہ کبھی گرم ریت پر احد کی صدائیں بلند کرتے نظر آتے ہیں، کبھی تختہ وار پر کلمہ حق بلند کرتے نظر آتے ہیں، کبھی خدا کی محبت میں اہل و عیال، مال و منال، رشتہ پیوند اور وطن عزیز ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں۔ بقول شاعر کے سلام ان پر تہہ تیغ بھی جنوں نے کہا، جو تیرا حکم، جو تیری رضا، جو تو چاہے۔ الغرض خدا کے عاشق خدا کی محبت میں ہر تکلیف گوارا کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ وہ جان کی بازی لگانے کے لیے ہمہ وقت بے قرار رہتے ہیں۔ ان کا دل خدا کی محبت کی شدت میں داغ بے قرار ہوتا ہے۔ بقول علامہ اقبال کے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تشریح اس طرح سے ہے: شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ کس کی اداؤں سے پوری دنیا میں ایک حشر بپا ہے۔ اداؤں سے مراد اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی اور خوبصورت صفات ہیں جو پوری کائنات میں پھیلی نظر آتی ہیں۔ ہر چیز میں اس کی صفات جمال کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس کے حسن کے جلوے افق پھیلے ہوئے ہیں۔ خدا سے محبت کرنے والے جب کائنات کے ذرے ذرے میں محبوب حقیقی کے حسن و جمال کے جلوے دیکھتے ہیں تو خدا کی محبت میں اور زیادہ بے قرار ہو جاتے ہیں، یعنی بے چین ہو جاتے ہیں۔ جس طرح دنیاوی عاشق محبوب کی اداؤں کو دیکھ کر بے قرار و بےتاب ہو جاتے ہیں، اسی طرح خدا کے عاشق کائنات کی کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس میں انہیں محبوب حقیقی کے جلوے، اس کا جمال اور اس کی ادائیں نظر آتی ہیں۔ سمندروں، پہاڑوں اور دریاؤں میں اس کا جلال نظر آتا ہے۔ خوبصورت پھولوں اور سرسبز وادیوں میں اس کا جمال نظر آتا ہے۔ چاند، سورج اور ستاروں میں اس کی قدرت کے کرشمے نظر آتے ہیں۔ الغرض پوری کائنات میں اس کے جلووں کا حشر بپا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ:
ہر روز اس کی شان جدا ہے، ہر روز خدا کی ادا اور اس کی شان نرالی ہوتی ہے، ہر شے میں خدا کی جلوہ گری اور اس کی صفات و تجلیات کا اظہار ہے۔ ہر زمانہ، ہر دور، ہر روز اور ہر وقت خدا ایک نئے انداز میں، ایک نئی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ وہ محتاج کو غنی کرتا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے، کسی کو عطا کرتا ہے، کسی کو محروم کرتا ہے۔ وہ موت دیتا ہے، وہ زندگی دیتا ہے، کسی کو پست کرتا ہے، کسی کو بلند کرتا ہے۔ الغرض ایک حشر اصغر کا سا سما ہوتا ہے۔ اس کی نوازشیں اور اس کا لطف و کرم ہر آن اور ہر لحظہ تمام مخلوقات پر سایہ فگن رہتا ہے۔ ہر روز خدا کی قدرت کے کرشمے اور اس کی کاریگری اہل محبت کو مزید دیوانہ کر دیتی ہے۔ وہ اسے پانے کے لیے اس کی طلب اور چاہت میں بے قرار ہو جاتے ہیں، جس طرح ایک دنیا دار عاشق اپنے مجازی محبوب کی طلب اور چاہت میں سرگردہ رہتا ہے۔ شاعر کا کہنے کا مطلب ہے جس طرح دنیا کے جو عاشق ہیں وہ اپنے محبوب کو دیکھنے کے لیے، اس کی دیدار کرنے کے لیے ہر جگہ مارے مارے پھرتے ہیں، اسی طرح جو خدا کے عاشق ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دید کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار اور بے تاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے عاشق اور صوفیہ اپنے محبوب حقیقی کی طلب میں جنگلوں میں، وادیوں میں، پہاڑوں اور صحراؤں میں سرگردہ رہتے ہیں، اس کے جلوہ حسن کو دیکھنے کے لیے بے تاب و بے قرار رہتے ہیں۔ بقول شاعر کے تجھی کو جویاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ وہ اپنے آپ کو دنیاوی آسائشوں، ثقافتوں اور خواہشوں کے غبار سے پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہزارہا ریاضت و مشقت اور مراقبے کرتے ہیں۔ تصوف کی روح سے اللہ تعالیٰ کی ذات کل ہے اور انسان جز ہے۔ جز ہمیشہ اپنے کل سے ملنے کے لیے اسی طرح بے قرار رہتا ہے جس طرح مچھلی پانی کے لیے تڑپتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے عاشق اللہ سے ملاقات اور اس کے دیدار کے لیے ہمیشہ بے تاب و بے قرار رہتے ہیں۔ پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا شعر ہے: سرے طور ہو سرے حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے، وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے، وہ کبھی سہی وہ کہیں سہی۔ اس شعر کے ساتھ ہی آپ اس کی وہ تشریح کمپلیٹ کر لیں، چاہے تو لاسٹ تک یہ 2 لائنیں ہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، چاہے تو اس شعر کے ساتھ ہی آپ اس کی تشریح کی اینڈنگ کر سکتے ہیں۔ اس حمد کا آخری شعر ہے: سوزاں ہے کس کی یاد میں تائب نفس نفس، فرقت میں کس کی شعلہ نوا ہے افق افق۔ لغت میں دیکھتے ہیں، سوزاں کہتے ہیں بے قرار، تڑپنا، جلنا، نفس کا مطلب ہے ہر سانس، ہر لمحہ، فرقت کہتے ہیں جدائی یا ہجر کو، شعلہ نما کا مطلب ہے آتش بیانی اور آواز میں گرم جوشی۔ اس کے بعد اس شعر کی تشریح آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ مفہوم ہے: تائب ہر سانس خدا کی یاد میں جل رہی ہے اور اسی کے فراق میں پوری کائنات تڑپ رہی ہے۔ تشریح یہاں سے نوٹ کریں گے۔ اس شعر میں شاعر ایک ایسے عاشق کی کیفیت بیان کرتا ہے جس کا سینہ عشق الہی کی آگ سے لبریز ہے۔ وہ آگ عاشق کے باطن کو لمحہ بلمحہ جلا کر کندن بناتی ہے، یعنی لمحہ بلمحہ جلا کر اس کو سونا بنا رہی ہے۔ اس شعر میں جذب محبت کی وہ کیفیت بیان ہوئی ہے جو محض سوچ یا خیال نہیں بلکہ ایک مسلسل سوز ہے، بلکہ ایک مسلسل درد ہے۔ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو ہر سانس کو رب کی یاد میں دہکا رہا ہے، یعنی ہر سانس کو رب کی یاد میں جلا رہا ہے۔ افق افق پھیلی یہ شعلہ نوائی، یعنی آتش بیاں دراصل فرقت کی آگ ہے، یعنی دراصل ہجر کی جدائی کی آگ ہے جو روح میں بے-تابیاں جگاتی ہے۔ شاعر کی ہر سانس، ہر لفظ اور ہر نگاہ جدائی کی اسی آگ سے روشن ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر سوالیہ انداز میں خدا سے اپنی محبت بیان کرتا ہے۔ شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ کس کی یاد میں ہر لمحہ میری سانسیں جل رہی ہیں۔ ظاہر ہے وہ خدا کی ذات ہے، میں ہر لمحہ خدا کی یاد میں مشغول رہتا ہوں۔ جس طرح ایک عاشق، سچا عاشق محبوب کی یاد میں بے قرار رہتا ہے اور اسی طرح خدا کی یاد مجھے اس سے ملاقات کے لیے بے قرار رکھتی ہے۔ کس وقت میں خدا سے ملاقات کروں گا اور کب مجھے اس کا دیدار نصیب ہوگا۔ میری ہر سانس خدا کی یاد میں سوزاں ہے۔ شاعر نے خدا کی یاد کی شدت اور اس کے اثر کو سوزاں یعنی درد کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ خدا دلوں میں جلوہ گر ہے اور انسان کی رگے جان سے بھی قریب تر ہے۔ وہ ہر سانس کے ساتھ موجود ہے اور اسے بے قرار رکھتا ہے۔ بقول شاعر کے ہر ایک سانس سے آواز آ رہی ہے تیری، میرا دھڑکتا ہوا دل پیغام تیرا ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر ایک آفاقی نوعیت کا سوال اٹھاتا ہے اور وہ عشق الہی کی شدت اور فراق محبوب کی تپش کو بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آخر وہ کون ہے جس کی یاد میں میرا سینہ جل رہا ہے، کس کی یاد نے ہر سانس کو سوز میں یعنی درد میں بدل دیا ہے، کس کی جدائی نے ہر نفس کو ایک انگارے کی صورت عطا کر دی ہے، یعنی ایک چنگاری کی صورت ادا کر دی ہے۔
یہاں نفس نفس سے مراد صرف انسانی سانسیں نہیں بلکہ پوری کائنات کے ہر ذرے کی کیفیت ہے۔ ہر شے کسی کی یاد میں جلس رہی ہے، ہر وجود کسی کی جدائی کو محسوس کر رہا ہے۔ شاعر پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے جس کی فرقت یعنی جدائی نے پوری کائنات کو شعلہ نوا بنا دیا ہے۔ شعلہ نوا ایک نہایت بلیغ علامت ہے، صرف جلنے اور تڑپنے کی کیفیت نہیں بلکہ جدائی کی شدت اور الم کی حدت کا بیان ہے، یعنی علم کہتے ہیں غم کو، یعنی غم کی حدت کا بیان ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے آسمان کے کنارے اور زمین کے گوشے جدائی کے شعلوں میں جل رہے ہوں۔ یہاں افق کا پھیلاؤ صرف جغرافیائی وسعت کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ روحانی اور داخلی تڑپ کی گہرائی کا اظہار بھی ہے۔ شاعر کی نظر میں ایک کائنات ایک زندہ وجود ہے جو اپنے رب کی جدائی میں بے قرار ہے۔ انسان اور کائنات دونوں کا اصل سکون صرف محبوب حقیقی کے قرب میں ہے۔ محبوب حقیقی کی جدائی ہر کیفیت، ہر احساس اور ہر صدا میں شعلہ بن کر گونج رہی ہے۔ بقول شاعر کے میری طرح بھی مہر و مہر ہیں آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے۔ یہ شعر محبت الہی کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ شاعر کا دل محبت الہی میں تڑپ رہا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ صرف اسی کا دل بے چین اور بے قرار نہیں بلکہ پوری کائنات اس جذبے میں شریک ہے۔ خدا سے جدائی کا یہ غم اور اس سے ملاقات کے لیے گرم جوشی کائنات کے ذرے ذرے میں پائی جاتی ہے۔ کائنات کی ہر شے اپنے مالک حقیقی سے محبت کرتی ہے۔ شاعر جب کائنات کی ہر شے میں خدا کے جلوے دیکھتا ہے اور ہر شے کو خدا کے لیے بے قرار دیکھتا ہے تو وہ خود انسان ہونے کے ناطے اپنے محبوب حقیقی کی یاد میں بے قرار ہو جاتا ہے۔ اسے اپنی ہر سانس میں خدا کی یاد کی حرارت محسوس ہوتی ہے اور وہ اسے اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہتا ہے۔ بقول علامہ اقبال کے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اس کی جدائی میں شاعر کے جذبات اور احساسات اشعار کی صورت زبان پر نمودار ہوتے ہیں۔ ان اشعار میں وہ سوز یعنی درد، تڑپ اور آتش بیانی ہے کہ ساری دنیا میں اس کی دھوم ہے۔ یہ سب خدا کی محبت کے باعث ہے۔ بقول مولانا حالی کے ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگے بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ آگے ساگر صدیقی لکھتے ہیں افلاک میں گونجتی ہے میری شعلہ نوائی، نالے میری افلاک کا پیوند رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری جو تشریح ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی ایکسرسائز اور ایگزام سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ کوشچنس میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ وہاں سے جا کے نوٹ کر سکتے ہیں۔ ایکسرسائز میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ شارٹ کوشچن ہے وہ شیئر کروں گی۔ کوشچن نمبر 1 ہے حفیظ طیب کی شاعری کے بنیادی موضوعات کیا ہیں؟ تو اس کا آنسر آپ لکھیں گے۔ آنسر ہے حفیظ طیب کا شمار ان اولین نعت گو شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے پاکستان میں فروغ نعت گوئی میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی شاعری ایک مقصد کی ترجمانی کرتی نظر آتی ہے۔ ان کا اسلوب مبالغہ آرائی سے پاک ہے، اکثر مضامین قرآن و حدیث سے اخذ کیے ہوئے ہیں۔ عمدہ تراکیب، تشبیہات، استعارات اور خوبصورت الفاظ کی بندش ان کے کلام کی اہم خصوصیات ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے حفیظ طیب کی وجہ شہرت شاعری کی کون کون سی اصناف ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے حفیظ طیب کی وجہ شہرت شاعری کی مشہور اصناف حمد اور نعت ہیں۔ جہاں ان کی نعت گوئی کے میدان میں خدمات بے مثال ہیں، وہیں ان کے ہر مجموعے میں حمد بھی لازوال ہے۔ شامل نصاب حمد بھی ایک اعلیٰ پائے کا کلام ہے جس میں لفظوں کی تکرار اس طرح کی گئی ہے کہ یہ تکرار لفظی حمد کی شان بن گئی ہے۔ اس کا 3 ہے حرف وفا افق قوم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اسی کی بدولت نظم و نسق چل رہا ہے، اس مہربانی اور رحمت سے ہر شے نعمت ملتی ہے جس کی اسے ہے، ستاروں کو ایندھن ملتا ہے، رس ملتا ہے، انسان کو غذا، ہر شے کی زندگی اور بقا ضروری عناصر اور ماحول ہو کی رحمت سے وہ اسے ملتا رہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے شان جلال اور رنگ جمال سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے شان جلال سے مراد خدا کی وہ شان اور عظمت ہے جو اس کی صفت جلال یعنی ربوبیت سے آیا ہے۔ اس کی عمدہ مثال پہاڑ ہے، ہر پہاڑ سے اللہ تعالیٰ کی شان جلال آیا ہے۔ بلند و بالا پہاڑ اور پہاڑی سلسلے ایک ہیبت اور رعب و جلال کی علامت ہے۔ انہیں دیکھ کر ان کے خالق کی عظمت اور اس کے رعب و جلال کی داغ دل پر بیٹھ جاتی ہے۔ رنگ جمال سے مراد حسن و جمال اور خوبصورتی کا رنگ ہے۔ کائنات میں نکھرا حسن و جمال اور رونقیں اور نظارے یہ سب خدا کی صفت و جمال کا اظہار ہے۔ خوبصورت رنگ برنگے پھول، بہتی ندیاں، گرتی آبشاریں، روشن ستارے، کوسے قزح کے نظارے، برف سے ڈھکے بلند و بالا کوثار، جنت نظیر وادی، سبزہ زار چہچہاتے پرندے، موسموں کی دلکش افق کی سرخی، چاند کی چاندنی، الغرض پوری کائنات میں موجود حسن و جمال خدا کی اس صفت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے اس نظم کی حیت کیا ہے؟ وضاحت کرے۔ تو اس کا جواب ہے یہ نظم غزالی حیت میں ہے۔
اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے حوالوں کے ساتھ درج ذیل اشعار کی تشریح کیجیے۔ یہ سامنے آپ کے اشعار دیے گئے ہیں، تو ان کے لیے آپ تشریح جو ہم سٹارٹنگ میں کر چکے ہیں وہاں سے دیکھ کے آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ سب سے پہلا MCQs ہے افق افق رہنما ہے۔ نمبر 1 ہے نظام، نمبر 2 ہے دوام، نمبر 3 ہے نام اور نمبر 4 پہ ہے جام۔ تو اس کا صحیح آنسر آپ لگائیں گے آپشن نمبر 1 نظام پہ۔ اس کے بعد اگلا MCQs ہے جبل جبل آیاں ہے۔ نمبر 1 ہے جمال، نمبر 2 ہے کمال، نمبر 3 ہے جلال اور نمبر 3 ہے استقلال۔ اس کا صحیح آنسر ہوگا آپشن نمبر 3 جلال۔ اس کے بعد اگلا MCQs ہے افق افق مرقوم ہے۔ نمبر 1 ہے حروف معنی، نمبر 2 ہے لفظ لفظ، نمبر 3 ہے وفا، نمبر 4 پہ ہے حرف وفا۔ تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے حرف وفا پر۔ اس کے بعد اگلا MCQs ہے اللہ کی محبت میں داغ داغ ہے۔ نمبر 1 ہے اہل عقیدت، نمبر 2 ہے اہل محبت، نمبر 3 ہے اہل ثروت، نمبر 3 ہے اہل شریعت۔ تو اس کا صحیح آنسر ہوگا آپشن نمبر 2 اہل محبت۔ اس کے بعد لاسٹ MCQs ہے شعلہ نوائی کا سبب ہے۔ نمبر 1 ہے محبت، نمبر 2 ہے وصال، نمبر 3 ہے فرقت اور نمبر 4 ہے دیدار۔ تو اس کا صحیح آنسر آپ لگائیں گے آپشن نمبر 3 فرقت۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے لغت کی مدد سے درج ذیل الفاظ کے معنی تلاش کریں اور اعراب لگا کر درست لفظ واضح کریں۔ سب سے پہلا الفاظ ہے نجوم، تو یہاں پہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اعراب کس طرح لگائے گئے ہیں۔ اس کا معنی ہے ستارے۔ اگلا الفاظ ہے شہود، تو اس کا مطلب ہے شاہد کی جمع، حاضر ہونا ظاہر ہونا۔ اگلا الفاظ ہے نفس، وجود ہستی انسان۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے مکتوم، تو اس کا معنی ہے پوشیدہ چھپا ہوا۔ فرقت کا مطلب ہے ہجر جدائی، مرقوم کہتے ہیں لکھا ہوا، اور حشر کا مطلب ہے قیامت روز حساب۔ اس طرح اعراب لگا کے آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے اصنافی شاعری کی درج ذیل بالا وضاحت کی روشنی میں اس اصناف کی مثالیں تلاش کریں۔ تو آپ نے اس کو حل کرنے سے پہلے یہ آپ اوپر جو لکھا ہوا ہے اس کو ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیں۔ ہم جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، ربوبیت، یکتائی اور دیگر صفات کا بیان ہو، نعت جس نظم میں سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کی شان و شوکت، اوصاف و افعال اور کمالات کا بیان ہو، منقبت جس نظم میں اہل بیت اطہار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اولیاء اعظام، برگزان دین یا کسی معروف شخصیت کے اوصاف بیان کیے جائیں۔ اس کے بعد ہے مناجات جس نظم میں اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے رقت انگیز انداز میں التجائیں اور دعائیں کی جائیں۔ تو یہ آپ نے چھٹا سوال ان کو سامنے رکھ کے آپ نے لکھنا ہے۔ تو اس کا آنسر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ سب سے پہلے ہے حمد، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ تو اس کے شاعر ہیں مظفر وارثی۔ اس کے بعد نعت ہے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، ہم جس میں جی رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو۔ اس نعت کے شاعر کا نام ہے مولانا ظفر علی خان۔ اس کے بعد ہے منقبت، عائشہ میری ماں کوئی تجھ سا کہاں، تیری مدحت میں قرآن ربط اللساں، دل کا اندھا ہے وہ جو ہے منکر تیرا، سورہ نور ہے تیری تطہیر ماں۔ اس منقبت کے شاعر کا نام ہے یامین غوری۔ اس کے بعد ہے مناجات، الہی تیری چوکھٹ پر بیکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، بیکاری وہ کہ جس کے پاس جولی ہے نہ پیالہ ہے، بیکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے۔ اس مناجات کے شاعر کا نام ہے مفتی تقی عثمانی۔ سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں نیو لیسن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔